دوستو ہم زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور سائنسدان کسی اور سیارے میں انسانوں کو بسانے کا سوچ رہے ہیں، اور حال ہی میں کچھ ایسے دعوے بھی سننے میں آئے ہیں کہ جن سے معلوم ہوا ہے کہ اب انسان ایک اور سیارے پر بھی زندگی بسر کریں گے۔ جی ہاں دوستو، وہ سیارہ مارس ہی یعنی مریخ ہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مریخ پر زندگی کیسی ہوگی؟ اس کے حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ آپ رات کے وقت اپنی آنکھوں سے بھی اس سیارے کو آسمان پر دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ اتنے تمام ستاروں اور سیاروں میں مارس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو دوستو، رات کے وقت آسمان پر دو تارے بہت تیز چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سرخ رنگ کا ہوگا اور دوسرا سفید رنگ کا ہوگا۔ تو جو سرخ رنگ کا ستارہ آپ دیکھیں گے تو وہ مارس ہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مارس کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس سیارے میں لوہے کے بہت زیادہ زنگ آلود پہاڑ ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورا سیارہ ہمیشہ سرخ رہتا ہے۔ دوستو، سائنسدان بھی دن رات ایک ایک کر کے کائنات میں چھپے ان رازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں 1 فروری 2019 کو ایلن مسک نے ایسی بات کی جس نے بحث کی جنگ چھیڑ دی۔ جی ہاں، ایلن مسک نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ بہت جلد 4 یا 5 سالوں میں سے انسان مارس پر رہ سکیں گے، یعنی 2025 یا 2026 تک۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر مریخ ہی کیوں، کوئی اور سیارہ کیوں نہیں؟ تو جواب بہت ہی سادہ سا ہے۔ وینس سورج کے بہت قریب ہے اور اس کا درجہ حرارت 800 ڈگری فارن ہائٹ ہے، یعنی 430 ڈگری سیلسیس، جو آپ کے جسم کو ایک ہی پل میں پگھلا دے گا۔ جبکہ جوپیٹر زمین کے بہت دور ہے اور بہت ٹھنڈا سیارہ ہے، جس کا ٹمپریچر -280 ڈگری فارن ہائٹ ہے، اور اس ٹمپریچر میں انسان کا رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جبکہ باقی سیارے تو گیس سے بنے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ٹھوس سرفیس نہیں ہے رہنے کے لیے، بلکہ گیس سے بنی ہوئی سرفیسز ہیں جن پر آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ مریخ پر تحقیق تو 1960 میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب سب حیران ہوئے تب جولائی 21، 2008 کو ناسا نے مارس پر پانی کی موجودگی کا اعلان کیا۔ تب سائنٹسٹ کا دھیان ناسا کی طرف مزید چلا گیا اور وہ وہاں رہنے کے بارے میں پلان کرنے لگے۔ ایلن مسک نے ناسا کے ساتھ مل کر انسانوں کو مریخ پر بھیجنے کا مشن سٹارٹ کر دیا، اور اس سلسلے میں ایلن مسک نے بٹ کوائن میں اپنی دولت کا 2% انویسٹ کیا، کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا پروجیکٹ تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ انسانوں کا وہاں رہنا پاسبل کیسے بنائیں گے، اور ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ صرف پانی ہی تو انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ گریویٹی، ایٹماسفیرک پریشر اور سب سے بڑھ کر ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے انسانوں کے رہنے کے لیے۔ مریخ پر ایٹماسفیرک پریشر 0.7% ہے، اور اس ایٹماسفیرک پریشر میں انسانوں کا رہنا ناممکن ہے۔ یہ سیکنڈ میں آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا ایٹماسفیئر بہت تھن ہے، جس کی وجہ سے سن ریز کو جذب نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے پاس ہماری زمین کی طرح اوزون لیئر ہے۔ تو آخر ان سب مشکلات سے گزر کر مریخ کو کیسے انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا جائے گا؟ ان سب کے لیے ایک پورا پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پلان کے مطابق سب سے پہلے مریخ پر روبوٹس بھیجے جائیں گے، اور ان روبوٹس کا کام وہاں پر ایک شیلڈ تیار کرنا ہے۔ جی ہاں، اور اسی شیلڈ میں انسان رہیں گے۔ وہی روبوٹس مریخ پر ایک خاص قسم کی مٹی ڈھونڈیں گے، اور جہاں بھی وہ مٹی زیادہ مقدار میں ہوگی وہاں وہ اپنی بیس بنا لیں گے اور ادھر کھدائی شروع کر دیں گے۔ کھدائی کرنے کے بعد وہ ایک لیئر مٹی کی بنا کر ایک پوری شیلڈ بنائیں گے۔ جب وہ شیڈ بن جائے گی تو اس میں چھوٹے چھوٹے پریشرائز کیبن بنائے جائیں گے، جن کا پریشر زمین کے پریشر کے جتنا ہوگا۔ پھر وہاں انسانوں کا ایک گروپ بھیجا جائے گا جن کے پاس 2 سال تک کا کھانے پینے کا سامان موجود ہوگا۔ 2 سال کا سامان اس لیے کیونکہ ہر 2 سال کے بعد مریخ زمین کے قریب آتا ہے۔
क्योंकि ज़मीन 365 दिन में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है और मरीख 687 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। और जबकि दोनों सियारे आपस में करीब आएंगे तो हम अपना मिशन भेज सकेंगे और तब मज़ीद सामान या लोग भेजे जा सकेंगे। पर एलन मस्क के प्लान के तहत मरीख पर इंसान ज़मीन की मदद के बगैर रह सकेंगे। जब वो लोगों का ग्रोह वो मरीख पर पहुंचेगा तो रोबोट्स उनका सामान लेकर उस शील्ड में प्रेशराइज केबिन तक ले जाएंगे जहां वो लोग रहेंगे। उनके पास 2 साल का खाने पीने और ज़रूरत का सामान तो मौजूद होगा, तो वहां रहना शुरू कर देंगे। और अगर किसी को केबिन से बाहर निकलना होगा तो ऊपर एक रोबोटिक कार आएगी तो दरवाजे के सामने आकर रुक जाएगी और वो उसमें बैठकर बाहर जा सकेंगे, जिससे प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा और उठा ही रहेगा। इस प्रेशर में इंसान वहाँ सब्जियाँ भी उगा सकेगा। शुरू में वहाँ आलू और दालें लगाई जा सकेंगी, जिसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जी हाँ, पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में फैलेगी और इंसान ज़मीन की मदद के बगैर भी वहाँ रह सकेंगे। फिर इस तरह 2 साल बाद एक ग्रुप भेजा जाएगा, फिर ये लोग भी उसी तरह रहेंगे और केबिन से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो इसका फ़िलहाल नासा के पास कोई जवाब नहीं है। इस पर मुख्तलिफ तहकीकात की जा रही हैं। एक प्लान के मुताबिक यहाँ रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रियाँ बनाई जाएंगी जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ धुआं छोड़ना होगा और उस धुएँ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और मरीख भी ज़मीन जैसा बन जाएगा। जबकि एलन मस्क के मंसूबे के मुताबिक मरीख पर कॉमटेस्ट से धमाके किए जाएंगे, क्योंकि कॉमटेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बने होते हैं। रोबोट्स कॉमटेस्ट का डेटा ज़मीन पर भेजेंगे और अगर वो फ़ायदेमंद हुआ तो उसका रुख मरीख की तरफ करके ब्लास्ट किया जाएगा और उस काम के लिए 11,000 कॉमटेस्ट का मरीख की सतह पर फटना ज़रूरी है। इससे मरीख का दर्जा हरारत बढ़ेगा, इधर ऑक्सीजन भी पैदा होगी और टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ मौजूद बर्फ़ पानी में बदलकर लिक्विड बनेगा और मरीख का एटमॉस्फेयर थिक और डेंस होगा और सूरज की शुआओं को जज़्ब करेगा। जब सूरज को जज़्ब कर लेगा तो पानी भाप बनकर बादल बन जाएगा और वापस से बारिश की सूरत में आ जाएगा और एक मुकम्मल साइकिल बन जाएगा। लेकिन जब इतना पिघलेगा तो वो समंदर की शक्ल में बन जाएगा और इंसान नहीं रह पाएंगे। इससे बचने के लिए वहाँ खुदाई की जगह थोड़े थोड़े फासले पर बनाई जहाँ पानी जमा होगा और नदी की तरह बन जाएगी और सूरज की शुआओं की वजह से वहाँ हरियाली भी होगी और मरीख भी देखने में ज़मीन की तरह लगेगा। सुनने में तो ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा लग रहा है, पर एलन मस्क ने आज तक जो भी कहा है करके दिखाया है। दोस्तों, बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि मार्स पर एलियन रहते हैं। हमें कोई एलियन तो क्या, कीड़ा मकोड़ा भी दिखाई नहीं दिया। हम सब इंतज़ार करते हैं उस लम्हे का कि जब इंसान का बसेरा मार्स पर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं ताकि मज़ीद हैरानकुन हक़ाइक़ से भी आप आगाह रहें और हमारी वीडियो को लाइक और लास्ट में अपने ख़यालात का इजहार करना कमेंट्स में मत भूलिएगा।